سیو کی طرف سے یا تاشکند کی جو موڈ تھا اس کی وجہ اس پہ امریکہ پہ پریشر بھی پڑ رہا تھا. ساتھ ہی ہم نے کہا سراج الدین حقانی صاحب کی جسٹ 2 days بیفور، اس سے 2 دن پہلے جو ہے وہ انٹرویو دے رہا ہے کہ کیونکہ دوحہ کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ طالبان ول سیویئر ٹائز with القاعدہ، all including القاعدہ اسپیسیفکلی مینشن ہے اس میں. اور all number 1 number 2 طالبان افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی بھی ملک کے خلاف. تو پہلا تو آیا ٹی ٹی پی، آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی یوز دا افغان سائل بہت زیادہ، مطلب ایٹ دیئر ویل، اور پاکستان پہ ٹھیک. ابھی تو اور میں بھی سمجھوں کہ جس دن اس کی ڈیتھ ہو رہی تھی پاکستانی جرگہ واز آلسو انگیجڈ ٹی ٹی پی کے ساتھ سرینا ہوٹل میں، وہاں بھی انگیج تھی، وہ بھی ہو رہی تھی. تو یہ بڑا اس نے طالبان کی جو ہے نا اس کو ایکسپوز کیا، کیونکہ طالبان کو پہلے سے مسائل تھے ریکگنیشن کے. نہیں اصل صاحب اس میں ایک اہم سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب بائیڈن نے آ کے جب اس وقت خطاب کیا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایمن الظواہری کو ختم کر دیا، ڈرون حملہ کیا، اور یہ سر این ایکٹیو تھریٹ ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اٹس الائز. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، اس میں انہوں نے طالبان پہ بلیم نہیں ڈالا. کچھ لوگ یہ تاثر اس کو دے رہے یا یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ شاید طالبان میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایمن الظواہری وہاں پہ ہے. اتنا القاعدہ کا لیڈر جو ہے، اتنا سربراہ جو ہے وہ اسی وقت وہاں پہ موجود ہے. یہ پرسیپشن کتنے حد تک، کیونکہ جس گھر میں یہ ڈرون ہوا ہے اس گھر میں صرف 2 ٹاپ آفیشلز گئے طالبان کے، وہ ایک ملا یعقوب جو کہ طالبان کا ڈیفنس منسٹر ہے، اور انٹیریئر منسٹر سراج الدین جو ہے حقانی وہ گئے تھے. ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں گیا تھا. تو ایسے لگتا ہے کہ باقی لوگ میرے خیال میں لوپ میں بھی نہیں تھے. کچھ چند لوگوں سے میڈیا سے رپورٹ سے یہ ظاہر ہوا. یہ ایسا میرے خیال میں ہے کہ اس میں آپ ساروں کو لوپ میں لے ہی نہیں سکتے، لیکن ابھی جو باتیں آ رہی ہیں وہ 2 قسم کی آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سراج الدین حقانی جو رپورٹس جس طرح میں نے کہا ہاؤ مچ ٹروتھ از ان اٹ دیٹ از اندر سبجیکٹ، لیکن یہ جو بات ہے کہ وہ سراج الدین حقانی جو ہے اس کے گھر میں رہائش پذیر تھا 1. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقانی، کیونکہ القاعدہ کا ہسٹوریکلی ان کے جو تعلقات تھے وہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ تھے، وہ ریسٹ آف ان کے ساتھ اتنا نہیں تھا. جو کندہاری یا ہیلمند گروپ تھا اس کے ساتھ اتنے نہیں تھے، نمبر 1. نمبر 2 اب نے آئس کے بھی کا سٹیٹمنٹ اس پہ دیکھا ہے، انہوں نے بڑا موقع کیا ہے کہ یہ آیا تھا کہ طالبان ہمیں جو ہے طالبان اس کو پروٹیکٹ کریں گے، لیکن وہ الزام لگا رہے کہ طالبان کی پوائنٹیشن پہ، وہ تو خیر ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ایمن الظواہری نے طالبان پہ کیا کون سے جب طالبان نے اپلائی کیا UN ممبرشپ کے لیے، اس پہ ایمن الظواہری کی ایک ویڈیو آئی تھی جس نے اس کو کنڈیم کیا تھا کہ طالبان سے ہماری یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس ادارے کے پاس جا رہے ہیں جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، اور وہ اسی ادارے کی ممبرشپ اور اس کی جو ہے اس کے ساتھ وہ یہ بیٹھ رہے ہیں. یہ بھی اس نے کیا تھا. لیکن یہ آپ کی جو بات ہے نا اس کو زیادہ لوگ بائی کرتے ہیں کہ کیونکہ انٹیلیجنس کا ہونا تو بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ امریکہ کا طالبان میں مول نہیں ہوں گے، دے ہیو، یا آن گراؤنڈ نہیں، ڈیفینیٹلی، کیونکہ US CIA آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب سافٹ کارنر تھا طالبان لیڈرشپ میں، اور طالبان اوور آل جو امارت اسلامی ہے اس میں سافٹ کارنر تھا اس کے لیے ایمن الظواہری کے لیے. دیکھیں میرے خیال میں وہ جو اگر آپ دیکھیں نا ایمن الظواہری یا القاعدہ کا جو ایجنڈا ہے وہ گلوبل جہاد کا ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے. طالبان جب امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تو کہتے ہیں وی آر لمیٹڈ اونلی ٹو آور اون ٹیریٹری. نہیں حسن صاحب اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا. ہیبت اللہ جو کہ TTP چیف ہے، انہوں نے جب علماء کو اکٹھا کیا وہ تقریباً 4-5 دن، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے ہماری جو یہ وکٹری ہے یہ یہاں سے آگے جائے گی، مطلب یہ باقی جو مجاہدین ہیں ان کے لیے ایک فیکٹر ہے اور ان کے لیے ہو سکتا ہے نہیں. تو یہ ہے، تو یہ مطلب اس سے وہ ظاہر ہوتا ہے ہسٹوریکلی طالبان جو ہے نا آپ کو پتہ ہے وہ افغانستان وہ کہتے ہیں ایکسپینشنسٹ
جب وہ چائنیز کو انشور کر رہے تھے تو ان کی یہی اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہماری کوئی ایکسپینشنسٹ نہیں ہے. جب وہ انڈین کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے تو کہتے ہیں ہماری کوئی وہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ نیبرز کے ساتھ جتنا انہوں نے نیگوشیشن کیا ہے کہتے وی ڈونٹ ہیو اینی ایجنڈا ایکسپینشن کا. لیکن یہ جو بات آپ نے کی والی بات نہیں ہے اس وقت یہاں پہ. بات یہ ہے کہ اگر 9/11 اس سے پہلے اگر افغانستان کا مسئلہ تھا تو وہ بھی سیف ہیون پرووائڈ کرنا تھا. تو سیف ہیون پرووائڈ کرنا ابھی یہ گروپ آف طالبان نے کیا ہے یا طالبان نے کیا ہے. ایمن الظواہری کی پریزنس اور وہ بھی کابل میں, کابل کے پوش لوکیلٹی میں, ڈیفینیٹلی اٹ ول ریز دیز کوسچنز کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے یو این کا جو رپورٹ بھی آیا تھا اس میں یو این سیکورٹی کونسل کی یہاں پہ مختلف ممالک کے لیے کے خلاف جو ٹیررسٹ نیٹ ورک ہے وہ افغانستان میں ایکٹیو ہے. نمبر 1 یہ بھی رپورٹس آئے تھے کہ القاعدہ کے ساتھ القاعدہ گرو کر رہی ہے, القاعدہ جو ہے اس کو بند نہیں باندھا جا رہا ہے ایڈوائزری رول میں. تو ابھی ایمن الظواہری کا ایڈوائزری رول کا تو وہ تو ثابت ہو گیا کہ سیٹنگ ان کابل, اور وہ بیٹھا جس طرح آپ نے کہا کہ ملا یعقوب اور ملا سراج جو ہے وہ اونلی 2 پرسن ہو وزٹڈ دا ہاؤس, کیونکہ انیشلی یہ بھی رپورٹس آئے تھے کہ سراج کا سن ان لا اور بیٹا بھی اس میں ایمن الظواہری کے ساتھ جو ہے نا مارے گئے ہیں. یہ بھی رپورٹس آئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے لیے I don't see good days ahead. اگر ایک چیز آپ دیکھ لیں حسن صاحب, اس میں ایک تو انہوں نے کنفرم نہیں کیا ہے طالبان نے کہ ایمن الظواہری کے وہ گھر خالی تھا جس میں ڈرون حملہ ہوا وہ خالی تھا. ایک تو وہ یہ کنفرم نہیں کرے. دوسری بات یہ اگر وہاں پہ ایمن الظواہری کو ٹارگٹ بنایا گیا تو انہوں نے اس کو نہ تو اسی طرح تدفین کا اہتمام کیا, نہ لوگوں کو دکھایا, نہ دنیا کو دکھایا. بس جو ہوا ہے انہوں نے بھی مٹی ڈالی ہے اور ادھر ہی ڈپنا ہے. ہاں دے گو اہیڈ. اور یہاں تک کہ لاسٹ جو ان کی ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ تائیوان اسٹریٹ پہ جو چائنا اور امریکہ کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم ون چائنا پالیسی کے حق میں, اور یہ پرووکیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ پرووکیشن نہیں ہے, دہشت گردی کے خلاف یہ بات اس کی. تو انہوں نے میرے خیال میں مٹی پاؤں والی ہے. دیکھیں طالبان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ریپرکشن جو ہے نا یہ اتنا سمپل کیس نہیں ہے کہ ہم ابھی مچوازم میں آئیں گے کہ ہم جو ہے نا اب کیا کرو گے مجھے یہ بتاؤ. کین دے ڈو اینی تھنگ ود دا یو ایس؟ طالبان امریکہ کچھ کر سکتا؟ یہ جو خود جب سے ایمن الظواہری القاعدہ کا ہیڈ بنا ہے لاسٹ 11 ایئرس یا 10-11 سال سے, ڈو یو سی اینی اسپیکٹیکولر جس طرح القاعدہ کا ہوتا تھا؟ انفارچونیٹلی آئی یوز دا ورڈ اسپیکٹیکولر, لیکن ایک دو دہشت والے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے کبھی ہوا ہے. ایک واقعہ ہوا ہے اور وہ بھی جو فلوریڈا میں اف یو ریممبر 2020 میں جب ایک سعودی کیڈٹ نے ڈیورنگ ٹریننگ کے دوران جو ہے فائر کر کے 3 امریکی فوجیوں کو یا انڈر ٹریننگ آفیسرز کو جو ہے اس کو مارا تھا. دیٹ واز دا اونلی جو واقعہ ہوا وہ ایمن الظواہری کے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ القاعدہ کو ڈیڈ آرگنائزیشن تصور کر رہے تھے کہ شاید القاعدہ جو ہے یہ مزید, اور اس کے سپلنٹر اسپیشلی جو ہے نا شام اور اس علاقوں میں ان کے وغیرہ اس کے سپلنٹر جو تھے نا وہ بن رہے تھے. تو آئی ڈونٹ نو کہ وائی ایمن الظواہری واز ہم سیلف رسپانسبل کہ القاعدہ کا وہ ڈیڈ اینڈ کی طرف مطلب ڈیڈ آرگنائزیشن کی طرف لے جا کے رہتے ابھی. لیکن اس کا بعد جو ہوگا القاعدہ کے لیے میرے خیال میں جس نے بھی کیا ان کو پتہ ہے کیونکہ ابھی تو آئی ڈونٹ سی این یونائٹڈ جو آپ سمجھ لیں کہ ون القاعدہ. اچھا آپ یہ افغان طالبان کے لیے آئی اوپنر سمجھ رہے ہیں کہ مطلب اب وہ شاید کہے کہ نہیں اگر پہلے وہ حملہ کر سکتے تو ابھی بھی کر سکتے ہیں, یہاں ہمیں امن سے جینے نہیں دیں گے اگر ہم اس طرح کے لوگ کو رکھیں گے؟ میں تو اس کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. اف یو ہیو سین آئی ڈونٹ نو ویدر آئی ٹویٹڈ اٹ اور ناٹ, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک کاشن ہے. 2 things Americans want to, یہ میرا اپنا ایک ہے. One, they want to gauge the reaction of Taliban. ٹھیک ہے. They want to gauge the reaction of افغان جو ہے جو ریلیجس جس کو ہم آپ کہتے ہیں ڈائسپورا یا جو بھی سمجھ دیں, کہ وہ گیج کر رہے تھے کہ اگر اس کو ہم ان کے گھر میں ماریں تو ہاؤ دے ول ریئیکٹ. تو طالبان نے جس طرح تائیوان پہ ریئیکٹ کیا ہے آئی ڈونٹ سی اس طرح اس نے یہاں پہ تو انہوں نے نام ہی نہیں لیا ہے. مطلب یہ کہ وہ گھر کو گھر کو خالی تصور کر کے مطلب نتھنگ ایز ہیپن ہیئر. طالبان کا امریکن ربٹ انڈر یار کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور امریکہ نے ڈرون حملہ کر کے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے.
ہم سے پوچھے بغیر یہاں پہ اس نے ایگریشن کی ہے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جس طرح ایک زمانہ تھا پاکستان جو ہم کنڈیم کرتے کہ ڈرون حملہ نہیں آگے کیا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بات نہیں ہے. یہاں بھی طالبان نے ٹوٹل سائلنس اوور ظواہری's death, no information, no burial, no جنازہ, no mourning etc. اب وہ ہو گیا. دوسرا جو میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو یہ گیج کرنا چاہ رہے, دوسرا میرے خیال میں ان کو ابھی راستے کا پتہ بھی چلا اور وہ سارا بھی ہو گیا ہے کہ کیونکہ ابھی بھی وہاں پہ دیر آر سم پیپل کہ وہ یو این اور یو ایس کے ٹیررسٹ لسٹ میں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کاشن بھی ہے کہ دیکھیں اگر آپ گھر ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم آ کے پھر ٹھیک. میرے خیال میں امریکن نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہے, ویسٹ نے کافی حد تک اپنے آپ کو سیکیور کیا. اچھا حسن صاحب, اس میں جو اہم ہمارے لیے اہم جو اس میں اینگل ہے وہ یہ ہے کہ آیا پاکستانی ایئر سپیس استعمال ہوا ہے, پاکستان نے کچھ انٹیل پرووائڈ کیا ہے, یا کسی نہ کسی طریقے سے جو کہ دونوں اگر فورن آفس کی طرف فورن منسٹری کی طرف آئے تو انہوں نے بھی کیٹاگوریکلی اس کو ڈینائی کیا ہے, آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی اس کو جو ہے نا ڈینائی کیا ہے کہ پاکستان کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. پاکستان کے لیے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں اچھی خبر ہے بری خبر ہے, چلیے اس طرح اس کو گیج کر دیں. پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ امریکہ اور پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں ریجنل سیکیورٹی پرسپیکٹیو اسپیکٹرم سے اگر ہم دیکھیں, کیونکہ امریکہ بھی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ اس ریجن کی سٹیبلٹی اور یہاں پہ ٹیررسٹ ہیونز اور یہ جو ہیں اس کے خلاف ہے. پاکستان کی بھی یہ پالیسی ہے کہ وہ کسی بھی دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیم کے خلاف ہے. تو پاکستان کا جو بیان آیا وہ یہی تھا کہ پاکستان جہاں پہ بھی دہشت گردی ہوتی ہے, جہاں پہ بھی ایگریشن ہوتا ہے, اس طرح چیزیں ہوتی ہیں, اس کے خلاف ہے. یہ پاکستان کی پالیسی. دیکھیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہے نا یہ 9/11 کے بعد شروع نہیں ہوئے, یہ 1947-52 کے بعد 50s کے بعد جو ہے نا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ابھی جو ریسیٹنگ ہو رہی ہے اس تعلقات کی ریسیٹنگ ہو رہی ہے, ری اسٹیبلشمنٹ اب تعلقات نہیں ہے, دوبارہ اس کو ریسیٹ کر رہے ہیں جس طرح تھے اس کو اسی اینگل پہ لا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ڈیفینیٹلی امریکہ کے ساتھ ایک تو امریکہ کے اپنے ہے ٹھیک ٹھاک, دوسرا یہ ہے کہ آئی سی کے پاکستان کی طرف سے کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی کیا ہوگا, کیونکہ ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ اگر ہماری یہ پالیسی ہے, کیونکہ دیکھیں ہم نے اسی جنگ میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 لوگ ہمارے شہید ہوئے, ہمارے جوان, ہمارے آفیسرز, ہمارے سویلین گورنمنٹ آفیسرز, ہمارے علماء, ہمارے مشائخ, ہمارے سیاستدان, ہمارے مطلب ہے کہ جو بھی اسکول کے بچوں تک جو ہے وہ پاکستان نے قربانی دی دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی. تو میرے خیال میں ابھی بھی پاکستان کی پالیسی ہے کہ جہاں تک ہو سکے دہشت گرد کی اگر کوآپریشن ہو سکتی, یہ میرا اپنا ایک انالیسس ہے ڈیفینیٹلی. یہ جہاں ڈرون کی در سے آیا ہے یہ اسپیکولیشن. ایران کی بات لوگ کہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی تعلقات کی ڈائریکشن کو دیکھ کے یہ مشکل ہے. کچھ یہ خبر آ جائی ہے کہ کرغیزستان سے جو ہے اس کو سینٹرل ایشین کنٹریز سے, تو وہ ایک لائکلی ڈیسٹینیشن ہے کہ وہاں سے کچھ ہے کہ نہیں. امریکہ کی جو فیسلٹیز ہے ان دا گلف ریجن وہاں سے اگر وہاں سے آئی ہے گلف ریجن سے تو پھر دا شارٹیسٹ روٹ واز دا پاکستانی ایئر اسپیس. اچھا یہ اسی کویسچن کو اگر میں آگے کنٹینیو کروں کہ اگر پاکستانی ایئر اسپیس استعمال ہوئی ہے اس اٹیک کے لیے تو پھر کیا اس کے لیے I don't see any major things for Pakistan. اچھا ریزن اس کے طالبان بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں, افغان طالبان اور خاص طور پر سراج الدین حقانی ذاتی طور پر جو ٹی ٹی وی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو میڈیٹ کر رہے ہیں. تو آپ اس تناظر میں نہیں دیکھ رہے ایک ہوگا, ایک ہرڈ بن ہوگی, ایک تو میں ہوگی, لیکن اس کو اس لیول, کیونکہ دیکھیں اس وقت افغانستان کی طالبان کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں اینڈ ڈیفینیٹلی دے ول بی اویئر آف اٹ کہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی, پاکستان کی سیکیورٹی کے مسائل, پاکستان کی معیشت کے مسائل, انٹرنیشنل آئسولیشن وغیرہ, یہ بہت سی ساری چیزیں ہیں. دیکھیں وہ جو آپ نے جس انٹرویو کی طرف اشارہ کیا, آئی ڈونٹ ریفر ٹو اٹ کہ شاید اس انٹرویو اس میں سراج الدین حقانی نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے, وہ کام کرے, اور وہ اپنا جو اس کا ایمبیسی کو اس نے ویلکم کیا, اور اچھی بات ہے کہ افغانستان کے ہندوستان کی ایمبیسی کو ویلکم کیا گیا. بہت سی ساری چیزیں ہیں جو کہ شاید طالبان بھی پاکستان کی سینسٹیویٹی کو دیکھ کر
ریئلائز نہیں کر رہے. ٹی ٹی پی کے ساتھ سراج الدین حقانی کے تعلقات, ٹی ٹی پی کے ساتھ طالبان, کیونکہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہماری صلح کرائیں گے یا ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمیں بٹا کے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دے ول ایلینیٹ اپنے آپ کو ٹی ٹی پی سے. تو اگر یہاں پہ لیٹ سپوز, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ دا پاکستانی ایئر اسپیس از بینگ یوزڈ, لیکن لیٹ سے وی ہیو انڈر سرٹن سرکمسٹانسز پاکستان کی ایئر اسپیس یوز ہو گئی, تو یہ ایک مسئلہ آ گیا. باقی تو افغانستان سے, لیکن افغانستان سے پاکستان پہ حملے ہو کے 100 سے زیادہ سیکیورٹی کے اہلکار مارے گئے ہیں. ٹی ٹی پی نے, ٹی ٹی پی والے ابھی بھی وہاں پہ بیٹھ کے چیزیں ڈکٹیٹ کر رہی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے پاکستان کی. یہاں پہ جو ہے نا وہ آئی ای ڈیز بلاسٹ ہو رہے ہیں. سارے لوگ جو بھی ہے, جتنے بھی لیڈرشپ ہے, وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ریئلائزیشن ہوگی کہ یہ نہیں ہے کہ اونلی پاکستان از ڈوئنگ پاکستان اپنی انٹرسٹ, جس طرح طالبان اپنی انٹرسٹ انڈی والی, عزیز ولی, رور ولی, اس کو سامنے دیکھ کر پاکستان کو ہرٹ کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان ان کیس اٹ ہیز ڈن اٹ, تو دے ول ناٹ have that space to react harshly. ایک بریک کی طرف جائیں گے, اسی اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس پروگرام کا, اس پہ بات کریں گے. اور وہ جو پاکستانی وفد گیا تھا ابھی افغانستان, علماء وفد کے بعد جو ابھی قبائلی وفد گیا, اس کے حوالے سے بات کریں گے. مگر ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. افغانستان جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, اس سلسلے میں چونکہ اس سے پہلے یہ تقریباً تیسرا وفد گیا ہے پاکستان سے. قبائلی عمائدین اور خیبر پختونخوا سے بیرسٹر سیف صاحب جو تھے اس وفد میں شامل تھے. یہ 17 رکنی وفد تھا. یہ 2 دن تک وہاں پہ افغانستان کابل میں رہا. انہوں نے براہ راست ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کیے. ہم نے کچھ تصاویر بھی دیکھی انہوں نے وہاں پہ یہ ٹی پی لیڈرشپ کے ساتھ, وہ جس طرح حسن صاحب گل ملے ہوئے تھے. یہ ہمارے ایک سینیٹر نے دہشت گرد کے ساتھ بڑی اچھی تصویر بھی بنائی. چلو ٹھیک ہے, ابھی تو باتیں ہو رہی ہے. نہیں تو پاکستان اگر ان کو وہ کر رہے ہیں, ابھی دیکھیے ویسے آپ نے تو سوال جو بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ باجوڑ کے جو مشران جاتے ہیں نا, تو وہ باجوڑی دہشت گردوں کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں. نہیں تو ان کو پتہ یہ ایریا میں تھے. مومن کے جو سینیٹر صاحب یا جو مشران جاتے ہیں نا, وہ مومن ریجن سے جو عسکریت پسند یا ملٹنٹ, جس نے انفلیکٹڈ ہیوج کیجوالٹیز آن دیز پور پیپل, وہ جا کے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے, آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ دے نے, ویسے نو ڈاؤٹ ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ جس نے آپ کے ساتھ. نہیں حسن صاحب, مذاکرات کا بنیادی اصول ہے کہ یہ تو ہوتے ہی دشمن کے ساتھ ہیں, مخالف کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ مذاکرات تو مطلب اگر ہو رہے تو ویژول جو ہے نا, ویژول میٹرز. اچھا, آپ اگر آپ کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہوں, بیہائنڈ دا کلوز ڈور کر رہا ہوں. ابھی اگر باہر آ کے میں آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا ہنسوں میں, مجھے تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہوگا سینیٹر ہلال کی, یہ میں سینیٹر ہلال کی بتا رہا ہوں کہ اتنا وہ پن نہیں دکھانا چاہیے تھا کہ یو آر ٹیکنگ پک ود دا پرسن کہ جس نے مومن قبائل یا مومن کے مشرانوں کو مارا, مومن کے لوگوں کو مارا. وہاں پہ جو میاں منڈے کا جو دھماکہ, آپ کو پتہ ہو کتنے لوگ مرے تھے, غلنے کا دھماکہ, مطلب ایک ایسی جگہ نہیں تھی. اس کے ساتھ ایٹ لیسٹ ہلال صاحب جو کہ میرے خیال میں سینیٹر پاکستان کے بھی ہے, اچھی فیملی سے, اور یہ جو سینیٹر بلال اور ایم این اے اس کے بھائی رہے ہیں, اس کے والد صاحب جو سارے بڑی ایک اچھی, اس کے ساتھ تصویر بنانا اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا جو ہے, یہ ایسا ہے کہ یو آر ربنگ سالٹ. آپ ان کے جو ہے نا, کل ان لوگوں کے پاس, اور کس نے, اس نے مجھے یہ بتاؤ جس کے ساتھ جو تھا, اس کے ساتھ جو نے تصویر بنائی ہے, کیا میسج دینا چاہ رہا تھا؟ کیا وہ کوئی بہت بڑا سیلیبریٹی تھا, کوئی بہت بڑا گلوریفیکیشن کر رہے تھے نا, وہ گلوریفیکیشن کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا, یہ ایک بندہ ہے نا, میں نے 2 بندوں کی تعریف کی ہے ایس ڈیلیگیشن. میں اسٹل
دو بندوں کی. ایک شوکت اللہ خان, انجینئر شوکت اللہ, از اے ویری میچور پرسن, ہی نو ہاؤ ٹو ٹاک, ہی نو ہاؤ ٹو کیری ہم سیلف. اس کو پتہ ہے کہ کس طرح ریاست کے انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, کس طرح اپنے ریجن کے علاقے کے انٹرسٹ کو, اور کس طرح اپنے آپ کو کیری کرنا ہے. آج تک آپ نے وہ کتنے جرگوں میں گیا, آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے کسی جو ملیٹنٹ کے ساتھ جو ہے ایک تصویر بنائی ہوگی. نمبر 1. دوسرا جو ہے نا بیرسٹر صاحب, دیکھیں شوکت کی جو اسٹرینتھ ہے نا, شوکت اللہ کی وہ اسٹرینتھ ہے کہ ہی از اے گڈ نیگوشیٹر, ہی بلینڈ ٹرائبل لیڈرشپ اور پولیٹیکل جو دونوں ہیں نا وہ بلینڈ کرتا ہے, پلس ایڈمنسٹریٹو, اس کے منسٹر رہا ہے, فیڈرل منسٹر رہا ہے, گورنر رہا ہے, یہ ساری چیزوں کو وہ بلینڈ کرتا ہے. وہ بڑا میچور, بڑا وہ. جو دوسرا ہے نا ہمارا جو بیرسٹر صاحب کی جو اچھی کوالٹی وہ ہے کہ ہی انڈرسٹینڈ دا پولیٹیکل اسلام. یہ دیکھیں اس سے علماء کی وہ پہلے گئی تھی جس پہ ہم نے تنقید کی تھی. دا ریزن واز کہ یہ جتنے علماء گئے تھے آل ور مدرسین, وہ سارے ٹیچرز, اساتذہ تھے, مدرسوں کے اساتذہ تھے. جی بالکل ایسے ہی. ان کو ان لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنا جو کہ سارے دیوبند مکتبہ فکر سے تھے. یہ تو پہلی دیوبند حکومت ہے وہاں پہ بنی ہے, انہوں نے بزور بندوق لیے, بزور بازو لیے انہوں نے, تو وہ تو انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ آپ نے تو بڑا عظیم کام کیا, یہ تو پہلے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. اپنا جو 2019-20 میں جو فتویٰ دیا تھا نا, ہاں بالکل اس کے اگینسٹ وہ چلے گئے, کیونکہ they don't know how to اس طرح کس طرح نیگوشیٹ کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں دو بندے, بیرسٹر صاحب اینڈ انجینئر شوکت اللہ. باقی جو ہے نا وہ نہیں ہوتے کہ جا کے خوش ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ڈیلیگیشن گئی تھی, کالے پگ پہن کے ان کے ساتھ سولیڈیریٹی شو کی, وہ باجوڑ کے لوگوں نے وہ مفتی کیا فقیر محمد کے ساتھ جو ہے نا تصویریں بنا کے, اور دوسرے کے ساتھ تو میں نے یہ سنا تھا کہ وہ نہیں بنا رہے تھے, یہ منتیں کر رہے تھے کہ جی ایک سیلفی ہو جائے. اور اس طرح جو سینیٹر ہلال نے جو حرکت کی, میرے خیال میں یہ کسی بھی صورت جو ہے ایک پولیٹیکل لیڈرز کے لیے ایک ایسے شخص کے ساتھ ٹھیک ہے نیگوشیٹ کرے. ابھی ہم وی آر نیگوشیٹنگ پیس ود دیم, وی وانٹ دیم کہ وہ عام لے کرے, ڈاؤن کرے, اور مطلب ہے کہ شہری بن کے بلڈ اس کے ہاتھوں پہ جو ہے نا ہمارے بچوں کے اسکول کے وہ جو ہے وہ بلڈ ہے, اس کے ساتھ سیلفی بنانا یا اس کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے, یہ بڑا وہ پن ہے جس کا میں آئی ایم سوری ٹو اوائڈ دس ورڈ, دیٹ ورڈ کی کون سا پن ہے. لیکن تھے دو بندوں, اور ایک تیسرا بندہ آئی ہیو اے لاٹ آف پریس, وہ ہے سینیٹر صالح شاہ. آپ نے دیکھے سینیٹر صالح شاہ دے کولڈ نیگوشیٹرز چاہیے آپ کو, وہ پبلسٹی مانگرز نہیں چاہیے, نہ وہ جو گلوریفائی کہ میں گیا جرگے میں. یار آپ یو اسٹے بیہائنڈ دا ڈور, لو پروفائل میں جائیں, ایکسپیکٹیشن ریز نہ کریں, کیونکہ یو آر نیگوشیٹنگ اے ویری کمپلیکیٹڈ. ابھی ان تینوں کے علاوہ آئی ڈونٹ سی اینی ادر پرسن جو کہ کوالیفائی کرتے ہیں. وہ تو میں نے فیس کی جو صحت کی جو بات کی نا بیرسٹر صاحب کی, ایک میں نے کہا کہ وہ پولیٹیکل اسلام بہت زبردست, جیسے کہ یہ جو فلسفی آف جہاد ہے وہ جانتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ انٹرنیشنل ریلیشن بھی جانتا ہے. تو اگر آپ نے بلینڈ کیا نا ان تینوں کو, کہ شوکت اللہ خان, بیرسٹر صاحب اینڈ مذہبی ادھر سے قریشی صاحب, جو صالح شاہ, سینیٹر صالح شاہ. دیکھیں صالح شاہ جو ہے ہی بلانگ ٹو ویری گڈ فیملی جسٹ لائک شوکت اللہ خان. اچھی فیملی سے بھی ہے, رکھ رکھاؤ بھی ہے اس میں, اور وہ جانتے بھی ہیں کس طرح, کیونکہ اور پولیٹیکل بھی ہے. دیکھیں صالح شاہ بھی پولیٹیکل بھی ہے, عالم بھی ہے, اور فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھی ہے. اسی طرح بیرسٹر صاحب ایک کیری کرتا ہے, ایک سینیٹر رہا ہے, سینئر پوزیشن پہ رہا ہے تقریباً 2002 سے, ایز ان گورنمنٹ سینئر گورنمنٹ پوزیشن پہ رہا ہے. اچھی نالج ہے اسلام کی, اچھی نالج ہے فلسفی آف جہاد کی. تو یہ اس سے پہلے جو ڈیلیگیشن دیا تھا نا علماء کا, اور اس سے پہلے جو ڈیلیگیشن گیا تھا نا وہ جرگہ قبائلی سردار 57 ممبرز کا, میرے خیال میں. اچھا حسن صاحب, یہ تو ہے کہ مطلب یہ تقریباً تیسرا جرگہ ہے جو کہ اس میں علماء جو ان کے اساتذہ بھی تھے ان کو بھی بھیجا گیا. اب یہ تیسرا جرگہ گیا ہے, وہاں پہ وہ ڈیڈ لاک اسی دو باتوں پہ برقرار ہے جو کہ تقریباً ہم ہر پروگرام میں اس کا ذکر کر رہے ہیں. ایک تو فاٹا مرجر کے حوالے سے ہے, دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اسلحہ رکھنے کو تیار نہیں ہیں. پھر آج جو اس مرتبہ یہ ڈیلیگیشن گیا تھا, انہوں نے طالبان لیڈرشپ کو, ٹی ٹی پی لیڈرشپ کو کنوے کیا ہے کہ قبائلی عمائدین جن جن علاقوں میں یہ ٹی ٹی پی کے ملیٹنٹس جو ہے یہ واپس آئیں گے, وہ آپ کو آرمڈ وہاں پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر آپ کے ہاتھ میں اسلحہ ہوگا تو وہ آپ کو ویلکم نہیں کریں گے, وہ آپ کو وہاں پہ آنے نہیں دیں گے, ریزسٹ کریں گے. تو
تو یہ تو کمپلیکیٹڈ، مزید کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات جو اچھی بات سے لیٹس بگن ود دا گڈ جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ جو سیز فائر ہوا ہے نا دونوں سائڈ سے، وہ ٹی ٹی پی تو کہہ رہی ہے کہ ہاں اگرچہ وہ آپ کو پتہ ہے ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کڈنیپنگ فور رینسم بھی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے روزانہ ہماری سیکیورٹی فورسز پہ آئی ای ڈی بلاسٹ بھی ہو رہے ہیں، وہ ساری چیزیں، اور ابھی کون سی تنظیم کر رہی ہے وہ ڈینائی کر رہے کہ ہم نے نہیں کیا، ٹی ٹی پی نے، وہ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سیز فائر کیا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اور وہ دوسری جو اچھی بات ہے لیٹس فائنڈ سم تھنگ گڈ ان اٹ، وہ یہ ہے کہ دے ایگری ٹو کنٹینیو ٹاکنگ، مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ڈیڈ لاک آ جاتا ہے نا تو آخر میں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یار ہم مذاکرات کو جاری رکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائڈ چاہ رہی ہے کہ مطلب پیش رفت ہو جائے، لیکن پیش رفت ہو نہیں رہی ہے۔ دا ریزن از کہ جو پوزیشن لیے گئے ہیں دونوں سائڈ سے، ابھی دیکھیں فاٹا کی مرجر کو ریورس کرنا یہ پاکستان میں آئی تھنک کہ کوئی حکومت نہیں کر سکتی، یہ جو کوئی کہتا ہے فوج کرے گی، کوئی کہتا ہے سپریم کورٹ کرے گی، کوئی کر ہی نہیں سکتی۔ کوئی ایک ملک ایسا ہوگا کہ اپنا ایک کتنا ہے تقریباً 70,000 نہیں سوری یہ 33,000 35,000 اسکوائر کلومیٹر کا جو ریجن ہے، اس کو یہ کہہ دے کہ ہم اس کو ڈی لا کر دیتے ہیں، قانون وڈرا کرتے ہیں، لوگوں سے ہیومن رائٹس وڈرا کرتے ہیں، حکومتی ریٹ جو ہے نا اس کو واپس لیتے ہیں، اینڈ یو آر کریٹنگ اے بلیک ہول، اے ویکیوم، جس طرح گزشتہ مطلب ہے کہ لالس لینڈ، اس کو اٹ واز کالڈ دی لینڈ آف دا ایلین، اللہ کا غیر کہا جاتا تھا۔ ڈو یو تھنک کہ کوئی حکومت یہ کر سکتی ہے؟ جس نے بھی طالبان کے منہ میں یہ بات ڈالی ہے وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ مسئلہ حل ہو، نمبر 1 یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو مرجر کی بات وہ کر رہے ہیں ان کو میرے خیال میں اس دفعہ ٹھیک ٹھاک سمجھایا بھی گیا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ 1 2 اسلحہ لے کے آپ جو ہے اگر آپ چاہیں کہ میں آؤں اسلام آباد آ جاؤں یہاں پہ میرے ساتھ کلاشنکوف ہوگا، وہ انڈر دا لا ہوگا، مطلب یہ کہ آپ نام اگر اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نام دے دیں، ان کو حکومت اسلحہ لائسنس پرووائڈ کرے گی، وہ ہو سکتا ہے، لیکن اسی طرح گھر سے نکل کے بندوق جو ہے نا وہ آپ یا کلاشنکوف جو ہے ہاتھ میں لیے اور کہتے ہیں آپ جا رہے اس طرح، تو اور پھر ہر 4,000 عام لشکر آئے گا تو وہ تو پورا عام لشکر آئے گا اور آپ کل ثوابی قبائلی علاقہ نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کو قبضہ کر لیں، تو ریجن پورا ایک ہی ہے نا، مطلب ہے کہ آپ باجوڑ میں فقیر محمد ادھر سے پک اپ میں بیٹھ کے ملاکنڈ میں آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی فوتگی پہ آیا ہے، شادی اور غمی پہ آیا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا 20-25 لوگ ہیں، تو ہاں اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویژول تو جاتی ہے نا باہر انٹرنیشنل کمیونٹی میں، وہ کہتے ہیں پاکستان ہے یا بنانا ریاست، یہ پہ ٹی ایف والی تلوار بھی ہے، آئی ایم ایف والی چیزیں بھی ہے، امریکہ یورپ آپ کی دنیا کے ساتھ تعلقات، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا سر تیسرے موضوع پہ آتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، وہ ہے الیکشن کمیشن کا جو تقریباً 8-9 سال پینڈنگ کیس تھا، اس کا فیصلہ بالآخر آ گیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے ممنوع فنڈنگ لی، اور اس فیصلے پہ پھر انہوں نے حکومت کو کہا کہ اگر آپ ریفرنس جمع کریں جو کہ اس کی قانونی اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ خان صاحب نے ابھی تک ایک پریشر بلڈ کیا ہوا تھا اور لگ بھی ایسے رہا تھا کہ مطلب جو پی ڈی ایم جماعتیں یہ ان کے پاس بالکل کوئی نیریٹو ہی نہیں تھا کہ جس سے وہ خان صاحب کو کاؤنٹر کر سکے، جو اس کا نظریہ تھا، جو اس کا بیانیہ تھا اس کو کاؤنٹر کر سکے۔ ابھی کیا سمجھ رہے ہیں یہ خان صاحب کو ڈینٹ پی ٹی آئی کو اور خاص طور پر پرٹیکولرلی خان صاحب کے لیے، کیونکہ اس میں جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے جو 62-63 والی، خاص طور پر 62 کی شک جو ہے آئین کی، جس میں صادق اور امین والی ہے، اس کے باوجود کہ خان صاحب کو صادق اور امین والا سٹیمپ سپریم کورٹ سے پہلے مل چکا ہے، مگر ابھی چونکہ اس میں باقاعدہ پروف ہو چکا ہے کہ خان صاحب نے اپنی جو ڈکلیریشن الیکشن کمیشن کے پاس جمع کی تھی اس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ یہ کیسے ہیں؟ دو تین چیزیں، نمبر 1 تو یہ فیصلہ ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ کیا ہوا ہے، یہی ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو ممنوع فنڈنگ ہوئی ہے، مطلب ہے کہ ایسے ذرائع جس سے فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی اس کی پارٹی کو ہوئی ہے۔ فورن ایڈڈ پارٹی جو ہے نا پی ٹی آئی ثابت ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن نے 8 سال انویسٹیگیشن کے بعد، اور پی ٹی آئی کا اپنا فاؤنڈنگ ممبر اکبر اس بابر صاحب جو تھے، جو کہ شروع ہی سے خان صاحب کے ساتھ تھے، اور وہ یہ تو ثابت ہو گئے۔ ابھی ایک اور بات ہے، دیکھیں ایک چیز ہے، آپ نے کہا کہ صادق اور امین،
جس بندے نے خان صاحب کو صادق اور امین کا خطاب دیا تھا وہ خود اس کی حالت دیکھے کہ قوم اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ نہیں ہے، میں کہتے ہیں اس کو اس پہ چیتڑ ماریں گے اگر وہ پبلک میں آ گیا. اینڈ ہی از لیونگ ابراڈ. جس دن وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہی رین اوے. آتا بھی ہے تو چپکے سے منہ چھپا کے جاتا ہے. تو اس طرح ایک جو خود جو ہے ایک مطلب ایسا چہرہ جو کہ انوانٹیڈ فیس ہو وہ اگر کسی. دوسری بات میں ایک بات بتاؤں، ہمارا عقیدہ ہے دیکھیں ہم مسلمان ہیں، کمزور مسلمان، مضبوط مسلمان، یہ اور بات ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وی آر مسلم. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صادق اور امین کا جو ٹائٹل ہے نا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. بالکل ایسے. اور اس کو کس نے صادق اور امین کہا ہے؟ بالکل اوپر سے بتایا گیا ہے کہ آپ صادق ہے، امین، اور پھر لوگوں نے کہا ہے جب وہ پہاڑی پہ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں اگر کہوں تو آپ مانو گے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ ہاں. کیوں؟ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، آپ نے کبھی زندگی میں مال میں خیانت نہیں کی، آپ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. اس نے ثابت کیا تھا اپنی 63 ایئرز اولڈ لائف میں. اس کو ٹائٹل کو آپ جو ہے نا اپنے لیے لے رہے ہیں، سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے. میرے خیال میں اس کو ہم جو اکثر کہتے ہیں نا مکافات عمل یا جو ہے نا تکبر، حسن صاحب وہ تو لیکن اسے چھوڑ دے. میں نے کہا نا یہ ایک بات ہے. دوسری بات دیکھیں دا وے عمران خان یہ فیصلہ آیا اس کے بعد پی ٹی آئی کا ریئیکشن دیکھا ہے، بڑا کمزور ریئیکشن. کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے آپ کے خلاف فیصلہ کیا، آپ میرے خلاف عدالت میں چلے گئے. میرے فیصلے کے خلاف آپ نے جانا ہے عدالت میں، میرے خلاف آپ نہیں جا سکتے. یہ گئے سپریم جوڈیشل کونسل میں تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ ان کو پتہ تھا، ان کو اپنی چھری نظر آ رہی تھی. حسن صاحب اس میں دو اس میں جو ہے سائیڈ ہیں. دو سائیڈز یہ ہے کہ اگر 62F1 جو ہے اس میں اگر خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں جو کہ اس سے پہلے وزیر اعظم تھے نواز شریف، وہ بالکل اس کو ڈسکوالیفائی فار لائف کیا گیا تھا ساری عمر کے لیے. اگر ریلیف ملتا ہے تو بھی نواز شریف کو پھر ریلیف ملے گا کیونکہ وہ اسی لا اپلیکیشن دا سیم ہوگا. ہاں تو یہ میرے خیال میں نواز ابھی لوگوں کے جو کیا کہتے ہیں ہمدردیاں ہیں نا، نواز شریف کو کس بات پہ ڈسکوالیفائی کیا تھا؟ اس کی بیٹے کی کمنی ہے. بیٹے نے کہا تھا کہ میں بابا آپ کو 10,000 مہینے کی دوں گا، پھر دی نہیں ہے. نواز شریف کو کہا ہے بابا نے، وہ جس نے صادق اور امین کا ٹائٹل دیے، کہ یہ پیسے جو آپ کو بیٹے نے دینے تھے، تو نواز شریف نے کہا دیے نہیں ہیں. دیے نہیں بھی ہیں آپ نے لکھنے تھے کہ آپ کو بیٹے کی طرف سے 10,000 ریال آئیں گے. اسی بات پہ یہاں پہ بابا ملینز آف ڈالر کا کیس ہے، اور یہ بھی بیٹے سے بھی نہیں ہے، ہر ٹام ڈیک ہیری سے. مطلب یہ کہ انڈیویجول سے بھی 34 انڈیویجول سے 350 آرگنائزیشنز ہیں، اینٹیٹیز ہیں، مختلف اینٹیٹیز ہیں، ان سے پیسے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ پہ بھی پریشر ہوگا. سپریم کورٹ کی ججوں نے جو گن کیا ہے انفارچونیٹلی اس کو اب صاف کرنے کے لیے میرے خیال میں ایک بہت بڑی ڈیسیجن لینی ہوگی. پہلے ججز تھے انہوں نے جو وہی ہے ابھی بھی خان کا جو ہے نا پی ٹی آئی کا 3 ججوں کی پہ ساری وہ ہے ایکسپیکٹیشن ہے ابھی جو 3 ہے. ابھی تو وہ عدالت میں آئے گا تو اس میں تو حکومت جو ہے لیکن مشکل دیکھیں کچھ نہیں ہو میرے خیال میں. یہ ایک جماعت ہے حسن صاحب، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پوری جماعت پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ ایک جماعت ہے پچھلے 10 سال سے وہ خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار ہے، اور ابھی بھی اگر کل الیکشن کرائیں تو خیبر پختونخوا میں وہ دوبارہ پوری میجورٹی کے ساتھ حکومت میں. دیکھیں اف یو آسک می، میں تو جو بھی ہے ایک سیاسی جماعت ہے، کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانا یہ غلط ہوگا. دو ہماری لا میں کچھ ایسی اسٹیٹیوٹ میں وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ اگر یہ کیا تو the جماعت ول بی ڈسبینڈڈ، اور جتنے بھی ان کے الیکٹڈ ممبرز ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں فار لائف، وہ دوبارہ الیکشن نہیں لڑیں گے. آئی تھنک دیٹ ول بی رانگ. میں جو دیکھ رہا ہوں کہ سیاسی کچھ ابھی خان صاحب کو بھی ریئلائز ہوگا کہ لیٹ سیٹ ٹوگیدر، پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ڈاؤن کریں، آگے ملک کے مسائل کا سوچ لے. میرے خیال میں پی ڈی ایم یا جو مخالفین اس میں مولانا بڑا تیز ہے، باقی جو ہے نا وہ کوشش کریں گے کہ یار بیٹھ جاتے ہیں، آؤ جی سیٹل کرتے ہیں، جو مسائل ہے آپ اپنی سیاست کریں، ہم اپنی سیاست کریں. چور ڈاکو لٹیرا پلانا ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. میرے اپنا جو انالیسس وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہے گی کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون چاہے گی، نہ عوامی نیشنل پارٹی. سب چاہیں گے کہ یار فیئر پلے کرتے ہیں، آ جاؤ جی میدان میں، آپ اپنا بیانیہ دے دو،
ہم اپنا بیان، آپ اپنا پروگرام دے دیں، ہم اپنا پروگرام دے دیں. اینڈ آئی تھنک آج دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کا لہجہ، پرویز خٹک جیسا منجا ہوا سیاستدان آج وہ کہہ رہا ہے کہ 11 چوہے اکٹھے ہوئے اور پاکستان کو کہا رہا ہے. عمر ایوب جیسا بندہ، یار آپ گوہر ایوب سیاستدان، اس کی والدہ ایسے ویری مطلب اس کی لیول کی جو خاتون تھی، اس کے دادا پریزیڈنٹ آف پاکستان فار 11 ایئرز، آج وہ کہہ رہا ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے سوٹا پی کے سوٹا لگا کے جو ہے نا فیصلہ سنایا. یار دس از یور لیول. نہیں یہ تو پولیٹیکل نہیں پولیٹیکل سوٹا کوئی تنقید کرے نا. دیکھیں یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈیسائڈ مائی ڈیسیژن، یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو کرٹیسائز می. آپ میرے فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن ہے اور آپ کا لگایا ہوا ہے، آپ کا نہیں بھی ہے. دیکھیں یہ جج ضروری نہیں ہے کہ جس جج کے ساتھ میں کیس لے کے جا رہا ہوں میرا لگایا ہوا ہو. دیکھیں ان لوگوں نے ریفرنس کیوں واپس لیا؟ ٹھیک ہے نہیں اس میں تو وہ تو اس پہ دوبارہ آئیں گے، کہہ رہے ہیں نا دوبارہ آئیں گے، لیکن the reason is کسی نے ان کو سمجھایا کہ عقل کے ناخن لے، آپ لوگ جو ہے فیصلے کے خلاف عدالت میں جائے، جس نے فیصلہ کیا اس کے خلاف نہ جائے. صحیح ہے. بہت شکریہ سر، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہوا ہے. تھینک یو پروگرام دیکھنے کے لیے، بہت شکریہ. اللہ حافظ.